اداس کیوں ہو؟ دعا قبول نہیں ہو رہی اس لیے؟ ہاں، کبھی کبھی قبولیت کا لمحہ ہوتا ہے تو منہ سے نکلتے ہی دعا قبول ہو جاتی ہے، لیکن پتہ ہے کیا؟ جس چیز کے لیے تم سجدوں میں تڑپ کر روتے ہو، جس کے لیے تم خود کو بدل دیتے ہو، اللہ پھر اس پر تھوڑا امتحان ضرور لیتا ہے تاکہ وہ تمہاری اس پکار، اس تڑپ کو دیکھ سکے تم میں کتنا صبر، اور اگر تم صبر کرنا سیکھ جاؤ گے، اس بات پر یقین رکھو کہ وہ تمہیں ہر لمحہ دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے۔ وہ تم سے غافل نہیں، بس دعا ابھی قبول نہ کر کے آزما رہا ہے، اور آزمائش ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ جب کوئی بھی امید نظر نہ آئے تب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہو کہ بس وہی ہے جو دے سکتا ہے، اس کے علاوہ بھلا اور کون ہے جو تمہاری دعائیں سن سکے، تمہاری مدد کر سکے، تمہاری تکلیف کو سمجھ سکے، تمہارے انتظار کی اذیت کو دیکھ سکے، تمہاری خاموش آنکھوں کو پڑھ سکے، تمہارے حلق میں پھنسے آنسوؤں کو بھی بھانپ سکے؟ تو پھر عرش سے آواز صرف کن کی آئے گی۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی سب سے پسندیدہ چیزوں اور لوگوں سے دور کر دیا کرتا ہے۔ مقصد آپ کا دل دکھانا نہیں ہوتا، دراصل آپ کا اس رب کے قریب ہونا مقصود ہوتا ہے۔ اگر کہیں محسوس ہو کہ آپ اکیلے ہیں تو یہ مت بھولیں کہ آپ کم از کم اکیلے نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو اکیلا نہیں کرتا۔ دل کی گہرائیوں سے پکارو اسے۔ آپ کی ماں آپ کی ایک پکار پر اتنا تڑپتی ہے تو وہ کتنا پاس آتا ہوگا جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ کبھی امید نہیں کھونی چاہیے، کبھی اداس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ کبھی امید توڑتا ہی نہیں، وہ دلوں کو جوڑنے والا ہے۔ کیا پتہ تم جو مانگ رہے ہو وہ تمہیں اس نے عطا کرنا ہی ہو، مگر اس سے پہلے وہ تم سے بہت بڑے بڑے کام لینا چاہتا ہو سکتا ہے وہ تمہیں پہلے اپنے بہت قریب کرنا چاہتا ہو، تاکہ جب تم اپنی خواہش پا بھی لو تو اس رب کائنات کو بھول نہ جاؤ۔ ہو سکتا ہے وہ تمہیں تمہاری خواہش تب نصیب کرے جب تمہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہو سکتا ہے نا کہ وہ تمہیں تمہاری خواہش کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ عطا کرنا چاہتا ہو۔ تو اس آزمائش کی گھڑی میں اس مالک پر بھروسہ رکھو، وہ تمہارے حصے کی خوشیاں ضرور تمہارے نصیب میں کرے گا۔ دعا کی طرف ہم نہیں جاتے، اللہ ہی ہے جو ہم سے دعا کرواتا ہے۔ اگر اللہ نے دل میں کسی چیز کی خواہش ڈالی ہے اور لب پر اس چیز کے لیے دعائیں لائی ہیں تو سمجھ جائیں وہ چیز آپ کے لیے ہی بنی ہے۔ بس آپ کو صبر، یقین، انتظار اور آزمائش سے گزر کر وہاں پہنچنا ہے۔ جن کا ملنا دعاؤں سے بھی ممکن نہیں ہوتا، اللہ پاک ان کے لیے تہجد کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ جب تمہارا یقین تمہاری دعاؤں کا تسلسل ٹوٹنے نہیں دیتا، تب اللہ پاک بھی تمہاری چاہت کو معجزوں سے جوڑ دیتا ہے۔ وہ تو قبولیت کے امکانات تب بھی رکھتا ہے جب تمہاری نظر میں تمہاری کہانی مکمل ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ اللہ پاک تو اتنا کریم ہے کہ ایک بھی سسکی کا صلہ ضائع نہیں ہونے دیتا۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہاری قربان کی گئی نیندوں سے بے خبر ہو؟ وہ نیند چھین لے تو اسے سزا مت سمجھو، ہزاروں میں سے اس نے تمہیں چنا ہے، کیونکہ تم اسے سب سے زیادہ محبوب ہو، اور جو اسے محبوب ہو جائے وہ اس کی دعاؤں کو بھی محبوب کر لیتا ہے، اور جس سے اسے اتنی محبت ہو اس کے منہ سے نکلی ہوئی کوئی بھی بات وہ کیسے رد کر سکتا ہے؟ انسان کے دل میں اللہ کی محبت پہلی مکین ہوتی ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد وہ اسی بقا اور سکون کی تلاش میں محبت کو، سکون کو یہاں وہاں تلاش کرتا ہے، اور اس جستجو میں خود کو انسانوں کے یا اپنی خواہشات کے سپرد کر دیتا ہے، اس امید پر کہ اس کی محبت کو بقا اور اسے سکون نصیب ہو جائے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، اور نتیجتاً دل ٹوٹ جاتا ہے، امیدیں بکھر جاتی ہیں، خواہشات مسمحل کر دیتی ہیں۔ اس لیے جب اس حوالے سے درد اٹھے تو اس کی اصلاح صرف اس طور ممکن ہے کہ ہم انسانوں کو انسان سمجھیں، خدا نہیں۔ ہم انسانوں کو خوش کرنے اور انہیں سکون کی وجہ سمجھنے کی بجائے خود کو اللہ کی محبت کے سپرد کریں۔
اور لوگوں کو الزام دینے کی بجائے یہ سمجھیں کہ وہ اس طرح سے تخلیق کیے ہی نہیں گئے کہ دلوں کے اطمینان اور سکون کی وجہ بن سکیں، بلکہ اکثر ان کے ہاتھوں سے دل اور امیدیں توڑی ہی اس لیے جاتی ہیں تاکہ ہم اپنی اصل محبت کو پہچان کر اپنا آپ ایسے کے حوالے کر دیں جو ہمیں کسی بھی وقت، کہیں بھی، کیسے بھی حالات ہوں، کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ تمہیں آزمائشوں سے گزار کر آسائشوں تک لاتا ہے۔ انہیں یہ بے بسی دکھا کر کیا کرنا جو اسے سمجھ ہی نہ سکے۔ تمہارا درد صرف وہی جانتا ہے جو تمہارا دوست بھی ہے اور رب بھی۔ لوگ تو تمہاری کہانیاں سن کر تمہیں بھی دلاسا دیں گے اور پھر تمہیں بھول جائیں گے۔ بس ایک اللہ ہے جو تمہیں کبھی بھی بھولے گا نہیں۔ تو پھر جس نے تمہیں محبت کرنا سکھایا ہے، تم اسی سے اگر محبت نہ کر سکو تو سوچو یہ کتنا بڑا خسارہ ہے۔ جس نے تمہیں ہاتھ دیے اور دعا کی سمجھ بوجھ دی، اگر تم اسی سے عطا کی امید نہ رکھو تو کون ہے اس کے علاوہ جو تمہیں دے سکتا ہے؟ وہ دو جہانوں کا مالک ہو کر تمہارے پلٹ آنے کا عمر بھر انتظار کر سکتا ہے، تو پھر تم چند لمحوں کے لیے اس کے جواب کا انتظار کیوں نہیں کر سکتے؟ بس توکل رکھو، کیونکہ اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے قبولیت کا وہ مقام ہے جہاں تمہیں تمہارے مانگنے میں پہلے ہی عطا کر دیا جائے گا۔ جو اللہ پاک نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے وہ امتحان کے لیے تم سے دور تو جا سکتا ہے، لیکن کسی اور کو کبھی مل نہیں سکتا، اور جس دعا میں مانگا جائے اسے تمہارا نصیب بھی تم سے نہیں چھین سکتا۔ وہ ہر حال میں تم تک پہنچ کر رہے گا۔ جب اللہ کن کہتا ہے تو دنیا کی ساری طاقتیں فیکون کرنے کے لیے متحرک ہو جاتی ہیں۔ اللہ پاک تمہیں اس سے بڑھ کر عطا کرے گا جو تم چاہتے ہو۔